محرم الحرام کا خصوصی پروگرام شہید ابن شہید کے ساتھ آپ کا میزبان پرویز دورانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام قبول کیجیے۔ ہاٹ ایف ایم 89 لیا کے لائیو اسٹوڈیو سے یہ پروگرام اب تک پہنچ رہا ہے۔ سامعین محترم، یہ پروگرام 2 محرم سے 10 محرم تک روزانہ اسی ٹائم اسی چینل پر پیش کیا جاتا ہے، جس میں شہادت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے واقعات تاریخ کے آئینے میں آپ کے گوش گزار کیے جاتے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے اہل بیت کی فضیلت بیان کی اور آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ حضرت امام حسین کی ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی فضیلت، اس حوالے سے بات کریں گے۔ سامعین محترم، ایک مرتبہ امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خطبہ دے رہے تھے۔ دونوں شہزادے، ان کی عمریں 5-6 سال کی تھیں۔ دونوں شہزادے سرخ قمیضیں زیب تن کیے ہوئے حجرہ فاطمہ سے نکل کر نانا جان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ راستہ کی ناہمواری کی وجہ سے ٹھوکر لگتی ہے اور گر پڑتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نواسوں کو گرتے دیکھا تو تڑپ گئے اور بےتاب ہو کر خطبہ کیے بغیر ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ آگے بڑھ کر دونوں شہزادوں کو آغوش میں لے لیا اور گود میں بٹھا کر دوبارہ خطبہ شروع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سچ فرمایا ہے خدا تعالی نے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں، میری طرف ہی دیکھ لو۔ ان بچوں کو گرتے دیکھا تو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا اور بات پوری کیے بغیر ہی ان کو جا کر اٹھا لیا۔ زیر خنجر سجدہ ادا فرمانے والے امام حسین علیہ السلام ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر اس وقت سوار ہو گئے جب آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک سجدے میں پڑے رہے جب تک حسین پشت مبارک سے خود نہ اتر آئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا اب سجدوں کو طویل کرنے کا حکم آ گیا ہے؟ یا اس وقت آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی جو آپ نے اس قدر طویل سجدہ فرمایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی کوئی وجہ نہیں تھی، بلکہ یہ وجہ تھی کہ میرا بیٹا میرے اوپر سوار ہو گیا تھا۔ مجھے اس بات میں کراہت نظر آئی کہ میں جلدی اٹھوں اور یہ گر جائے، حتیٰ کہ یہ اپنی مرضی سے اتر آیا۔ اللہ اکبر! یہ ہے مقام حسین۔ بارگاہ مصطفیٰ اور نگاہ رسول میں کروڑوں سلام ہوں اس جگر گوشہ بطول پر، جس کے لیے امام الانبیاء خطبہ چھوڑ کر ممبر سے نیچے اتر آئے۔ اور بے حد و بے حساب درود ہوں اس حیدر کرار کے دل بند کو جو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر سوار ہو جائے تو آپ اس وقت تک سجدہ سے سر نہ اٹھائیں جب تک وہ خود اتر نہ جائے۔ خاص آئے رب داور پہ لاکھوں سلام، نور عین پیغمبر پہ لاکھوں سلام، تشنائے آب خنجر پہ لاکھوں سلام، مالک نہر کوثر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس شہید دلاور پہ لاکھوں سلام، جس کو جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، جس کو کندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، جس پہ سفاک خنجر چلاتے رہے، اس شہیدوں کے افسر پہ لاکھوں سلام،
اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جو جوانان جنت کا سالار ہے، جس کا نانا دو عالم کا سردار ہے، جو سراپائے محبوب غفار ہے، جس کا سر دشت میں زیر تلوار ہے، اس صداقت کے پیکر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ حسین گلشن اسلام کی بہار ہے، حسین مملکت حق و صداقت کا تاجدار ہے، حسین صبر و رضا کی سلطنت کا شہر یار ہے، حسین مہر نبوت کا سوار ہے، حسین روشنی کا مینار ہے، حسین مطلع انوار ہے، حسین محمد عربی کے دل کا قرار ہے، حسین حجرہ فاطمہ کی بہار ہے، حسین خالق کائنات کا عظیم شاہکار ہے، حسین نوجوانان جنت کا سردار ہے، حسین شہیدان محبت کا قافلہ سرار ہے، حسین عزم و یقین کی تلوار ہے، حسین کا چہرہ مطلع انوار ہے، حسین کا دیدار محمد عربی کا دیدار ہے۔ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے زخموں کو دھویا وہ حسین، جو جواں بیٹی کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، نطق جس کا زینت دین پیمبر وہ حسین، تھا جو شرح مصطفیٰ تفسیر حیدر وہ حسین، لاکھ پر بھاری ہوئے جس کے 72 وہ حسین، تھا مثال مرتضیٰ جس کا تہور وہ حسین، وہ جو خونی غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کر مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ 14ویں کا چاند پوری آب و تاب سے آسمان پر چمک رہا تھا، اور مدینہ کا چاند مسجد نبوی شریف کے کھلے صحن میں محو استراحت تھا۔ ہم کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتے اور کبھی زمین کے چاند کو۔ ہماری نگاہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ آمنہ کے چاند کے چہرہ انور کی تجلیات کے سامنے آسمان کے چاند کا حسن پھیکا اور ماند ہے۔ یہ آمنہ کے چاند کی بات تھی۔ فاطمہ کا چاند اس چاند کا مظہر عتم اور عکس جمیل تھا۔ نانا کے حسن کی تجلیات کا نواسا کے رخ انور سے پورا پورا ظہور ہوتا تھا۔ معتبر روایات میں آتا ہے کہ جب حسین علیہ السلام اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کی پیشانی اور نورانی عارضوں سے روشنی کی کرنیں پھوٹ پھوٹ کر قرب و جوار کو منور اور درخشاں کر دیتی۔ حسین علیہ السلام کو ایک عام انسان بھلا کیسے سمجھ سکتا ہے؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ گلستان زہرا سلام اللہ علیہ کے ننھے پھول آپس میں کشتی لڑتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے پاس بیٹھے ہوئے یہ کشتی دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ نے جناب حسن کو فرمایا، حسن حسین کو پکڑ لو۔ سیدہ سلام اللہ علیہ نے حیران ہو کر عرض کی، ابا جان آپ بڑے کو فرما رہے ہیں کہ چھوٹے کو پکڑ لے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، ہاں بیٹی۔ دوسری طرف جبریل حسین کو کہہ رہے ہیں کہ حسن کو پکڑ لو۔ اللہ اکبر! یہ مقام ہے بنت رسول جناب خاتون قیامت سلام اللہ علیہ کے شہزادوں کا، کہ جن کو کھیلتے دیکھ کر ذات خداوندی کو ذوق آ جائے اور جبریل کو بھیج کر کشتی لڑائے۔ یوں تو ہر شخص اپنی اولاد کو پیار کرتا ہے، مگر جو پیار، جو محبت اور جو عشق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نواسوں سے ہے، اس کی مثال پیش ہی نہیں کی جا سکتی۔ مثال آئے گی کہاں سے؟ نانا بھی بے مثال ہیں اور نانا کی محبت بھی بے مثال ہے۔ ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صاحبزادی عالی وقار کے گھر تشریف فرما ہے۔
جناب حسین علیہ السلام کو دائیں طرف آغوش میں لے رکھا ہے اور اپنے بیٹے ابراہیم کو بائیں طرف بٹھا رکھا ہے۔ عجیب پرکیف سما ہے۔ آسمان آغوش رسالت پر بیک وقت دو چاند طلوع ہیں، ایک اپنا بیٹا ہے اور ایک بیٹی کا بیٹا۔ دونوں کی محبت کا سمندر سینے میں موج زن ہے۔ دونوں ہی گلشن نبوت کی بہاریں ہیں، دونوں ہی چمن رسالت کے مہکتے ہوئے پھول ہیں۔ آغوش رسول میں خوشی اور مسرت کا دوہرا جہان آباد ہے۔ جانے کائنات کی مسرت کو دیکھ کر تمام کائنات خوشیوں سے لبریز ہے۔ روح عالم کی خوشی نے دونوں جہان میں کیف و سرور کی رنگینیاں بھر دی ہیں۔ آپ کبھی حسین کو سینے سے لگاتے ہیں اور کبھی ابراہیم کو پیار کرتے ہیں۔ اسی عالم وجد و کیف میں جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہو کر سلام عرض کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعلیکم السلام فرما کر آنے کا سبب پوچھا۔ جبریل نے نگاہیں جھکا لیں اور غم زدہ ہو کر عرض کی کہ خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھجکتے کیوں ہو؟ کہو میرے رب نے کیا پیغام بھیجا ہے، کیا حکم بھیجا ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں کہ خدا کا حکم ہے کہ ان میں سے ایک آپ کے پاس رہے گا اور ایک کو واپس بلا لیا جائے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم خدا کی رضا پر راضی ہیں، کہو میرے رب جلیل نے کس کو واپس مانگا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یہ معاملہ جناب کی مرضی پر چھوڑ دیا ہے، آپ جسے چاہیں رکھ سکتے ہیں اور جسے چاہیں واپس کر سکتے ہیں۔ پیغمبر راضی برضا ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کا ہر حکم اپنی خواہش پر مقدم رکھنا ہوتا ہے، اور یہ بھی کیا کم اختیار ہے کہ جسے چاہے رکھ لو اور جسے چاہو واپس کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیال فرمایا کہ حسین کو واپس کرتا ہوں تو اس کا صدمہ میری فاطمہ کو ہوگا، علی کو بھی، اور میری جان سوزی بھی ہوگی۔ ابراہیم کو واپس کرتا ہوں تو زیادہ کوہ علم میری جان پر ہی ٹوٹے گا۔ اور پھر دربار خداوندی میں پیغام بھیج دیا کہ میں حسین کو موت کے حوالے کر کے اپنی بیٹی کا غم نہیں دیکھ سکتا، اور ابراہیم کو بارگاہ ازدی میں واپس کرتا ہوں۔ پھر 3 روز جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد جب بھی امام حسین نانا کے پاس آتے تو آپ فرماتے، مرحبا میرے بیٹی کے بیٹے۔ پھر آپ کی پیشانی کو چوم کر لوگوں کو مخاطب کر کے فرماتے کہ میں نے اس پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا ہے۔ سامعین، تمام انبیاء اور رسول جس مقدس رسول کے پائے اقدس کو بوسہ دینا اپنے لیے باعث عزت و افتخار سمجھتے ہیں، اور جبریل جن کے پاؤں کے تلوؤں پر اپنے کافوری لبوں کو ملنا وجہ فخر سمجھتے ہیں، وہ مقدس رسول اور تمام انبیاء کا تاجدار حسین علیہ السلام کو اپنے مقدس شانوں پر سوار کرتا ہے۔ ایک روز حسب معمول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شہزادے حسین کو کاندھوں پر سوار کیے باہر تشریف لائے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حسین کتنے خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اتنی اچھی سواری میسر ہے۔ امام الانبیاء نے خوش ہوتے ہوئے مسکرا کر فرمایا، یا ابو بکر، سوار بھی تو بہت اچھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مقام حسین کا اگر کوئی تعین کر سکتا ہے تو وہ یا تو خداوند بزرگ و برتر کی ذات اقدس ہے یا حسین کے نانا کی ذات مقدس۔ دنیا کا ایسا کون سا بچہ ہے کہ جس کے مشاغل میں ذات خداوندی اس طرح دلچسپی لیتی ہو؟ جناب حسنین کریمین سلام اللہ علیہ تختیاں لکھتے ہیں،
تختیاں جناب سیدہ کے حضور میں فیصلے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے ابا جان کے پاس جاؤ۔ شہزادے حضرت علی کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ ابا جان فیصلہ فرما دیجئے کہ کس کا خط اچھا ہے۔ باب العلم نے کہا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، اپنے نانا کے حضور میں جاؤ۔ شہزادے نانا کے حضور میں آ گئے، عرض کیا نانا جان ہمیں بتا دیجئے کہ کس کا خط اچھا ہے۔ نہ امی جان نے فیصلہ فرمایا ہے اور نہ ہی ابا جان کچھ فرماتے ہیں۔ دنیا بھر کے فیصلے فرمانے والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچ میں پڑ گئے۔ دل میں خیال آیا اگر حسین کا خط اچھا کہا تو حسن کو ملال ہوگا، اور اگر حسن کو زیادہ نمبر دیے تو حسین پریشان ہوگا، اور ہمیں تو کسی کی پریشانی گوارا نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ جبریل حاضر ہو گئے، سلام کہا اور عرض کی کہ حضور ان کا فیصلہ خدا فرمائیں گے۔ میں بحکم ایزدی 7 موتی لایا ہوں، جس کی تختی پر 4 موتی گریں گے اس کا خط اچھا قرار پائے گا۔ پھر جبریل نے وہ 7 موتی تختیوں پر ہاتھ اونچا کر کے چھوڑ دیے۔ 3 موتی دونوں تختیوں پر آ گئے، اور 7واں موتی راستے میں ہی ٹوٹ کر آدھا ایک تختی پر اور آدھا دوسری تختی پر آ گیا۔ تو یہ ہے مقام حسین دربار خداوندی میں اور نگاہ رسول میں۔ سامعین، رمضان المبارک کی 29 تاریخ ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی عمر 5 سال اور جناب حسین کی عمر مبارک 4 سال 2 ماہ کی ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا چکی پیس کر فارغ ہوتی ہیں۔ آپ نے جا نماز بچھایا تو حضرات حسنین کریمین اوپر لیٹ گئے۔ جناب سیدہ نے اٹھنے کو کہا، شہزادے مچل گئے اور کہنے لگے، امی جان صبح عید ہو جائے گی، عید کے روز لوگوں کے بچے نئے کپڑے پہنیں گے، ہمیں بھی نئے کپڑے منگوا دیں۔ سلطنت صبر و رضا کی ملکہ اور مملکت فقر کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا دل ہل گیا۔ آپ نے بچوں کو سینے سے لگا کر فرمایا کہ میرے چاند مجھے نماز تو پڑھنے دو، کل تمہیں نئے کپڑے منگوا دوں گی۔ امی جان کل تو عید ہے، کپڑے اگر کل آئے تو سلیں گے کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ فکر نہ کرو میرے چاند، درزی تمہارے سلے سلائے کپڑے لائے گا۔ پھر جب آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی، نماز کے بعد آپ نے دربار خداوندی میں ہاتھ اٹھا دیے اور یوں عرض کی کہ بار الہ تو سب جانتا ہے، تیری کنیز نے بچوں کو صرف اس لیے وعدہ کر لیا ہے کہ ان کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ میرے خدا تو خوب جانتا ہے کہ فاطمہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یا اللہ میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لینا۔ یا الہ العالمین، میں نے تیری رحمت کے سہارے پر بچوں سے نئے کپڑے کے آنے کا وعدہ کر لیا ہے، یا اللہ میرے وعدے کو ایفا فرما دینا۔ پھر افطاری کا وقت ہوتے ہی عید کا چاند طلوع ہو گیا۔ مدینہ منوری میں منادی ہو رہی تھی کہ صبح کو عید الفطر ہوگی۔ تمام لوگ عید آنے کی خوشی میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ بچے ابھی سے عید کی تیاریاں کر رہے تھے۔ رات کو سوتے وقت فاطمہ کے شہزادوں نے پھر اپنا وعدہ امی کو یاد دلا دیا۔ سیدۃ النساء العالمین پہلے سے شب بیدار تھیں، پوری رات نوافل میں بسر کی۔ فجر کی نماز کے بعد آپ دعا مانگ رہی تھیں کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ آواز آئی، بنت رسول کا درزی ہوں، شہزادوں کے کپڑے لے کر آیا ہوں۔ آپ نے استعانت غیبی سمجھ کر کپڑے وصول کر لیے۔ بہت خوبصورت اور قیمتی لباس تھا۔ آپ ابھی بچوں کو کپڑے پہنا رہی تھی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حسنین کریمین کے نئے جوڑے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آپ نے پوچھا بیٹی یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟
عرض کی ابا جان ایک درزی دے گیا ہے، میں نے بچوں سے وعدہ کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے پورا فرما دیا۔ آپ نے فرمایا بیٹی جانتے ہو کہ درزی کون تھا؟ سیدہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسنین کا درزی بن کر آنے والا جبریل تھا، اور یہ جوڑے وہ اللہ کے حکم سے جنت سے لایا تھا۔ سیدۃ النساء العالمین کی آنکھوں میں تشکر و امتنان کے آنسو آ گئے۔ آپ نے سجدہ شکر ادا فرما کر بارگاہ عزتی میں عرض کی الہی تیرا ہزار ہزار شکر ہے کہ تو نے فاطمہ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لی۔ کون ہے وہ دنیا کا تاجدار کہ جس کا درزی جبریل بنے اور اس کا لباس جنت الفردوس سے خدا بھیجے؟ حسین علیہ السلام کی عظمت اور فضیلت بیان سے باہر ہے۔ آپ کے فضائل و مناقب جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد ہوئے ہیں وہ حد بیان سے باہر ہیں۔ حضرت امام حسین نے جس مقدس ماحول میں آنکھ کھولی ہے یہ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے انسان کو بھی میسر نہیں ہے۔ حسین علیہ السلام کا مقام خدا تعالیٰ سے پوچھیں، حسین علیہ السلام کی ذمہ داریاں رسول ہاشمی سے پوچھیں، حسین علیہ السلام کا احترام صحابہ کرام سے پوچھیں، حسین علیہ السلام کو ایک عام آدمی کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش نہ کرے۔ جو مقامات خالق کائنات کی طرف سے جناب حسن و حسین کو عطا ہوئے ان میں کسی دوسرے شخص کی شرکت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ امام حسین علیہ السلام وہ عظیم المرتبت شہزادے ہیں کہ جن کی امی چکی پیس رہی ہوتی اور جبریل علیہ السلام ان کا جھولا جھلا رہے ہوتے۔ کون ہے دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی کہ جس کا جھولا جھلانے کی ڈیوٹی جبریل کے سپرد ہو؟ امام حسین وہ باعظمت اور رفیع الشان شخصیت ہیں کہ جن کے بچپن میں رونے کی آواز سن کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے قرار ہو جاتے تھے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین کو گود میں لے کر فرماتے کہ میرے لال تم نہ رویا کرو، تمہارے رونے سے روح عالم بے قرار ہو جاتی ہے۔ حسین تم رونے کے لیے نہیں رلانے کے لیے پیدا ہوئے ہو، تمہاری شہادت پر تو زمین و آسمان کو رونا آئے گا، ملائکہ اور جنات نوحہ خوانی کریں گے، دنیا تمہاری شہادت کی یاد قیامت تک مناتی رہے گی، اہل محبت تمہارے غم کو یاد کر کے اس قدر آنسو بہائیں گے اگر ان کے آنسوؤں کو جمع کر لیا جائے تو دنیا پر ایک اور سمندر موجزن ہو جائے۔ حسین کا مرتبہ پوچھنا ہے تو حسین کے نانا سے پوچھو، صحابہ کرام سے پوچھو، حسین کی ذاتی شخصیت کو دیکھو، اس کے کردار کو دیکھو، اس کی سیرت کا مطالعہ کرو، اس کے بچپن کا احترام و التزام دیکھو، اس کی جوانی کا تقدس دیکھو، اس کے تقوی اور پرہیزگاری کا مشاہدہ کرو، اس کی طہارت و پاکیزگی سے روشناسی حاصل کرو۔ سلام ہو آپ پر اے جگر گوشائے رسول، تیرے مقام کو کون بیان کر سکتا ہے؟ ہم گناہ گاروں کو تو یہی ناز ہے کہ تو ہمارا آقا و مولا ہے، اور تیری شہادت کی تصویر تو اپنے طور پر ہی اس قدر تجلا اور منور ہے کہ جس کے سامنے آفتاب بھی ماند ہے اور چاند بھی خجل ہے۔ جی سامعین محترم، پروگرام شہید ابن شہید ہارٹ ایف ایم 89 لیا کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ تک پہنچ رہا ہے۔ شہزادہ گلگوں قبا، جگر گوشائے مصطفیٰ، نور نگاہ مرتضیٰ، امین امانت خدا،
जलवा शम्स वद्दुहा का नक्शा बद्रो दुजा, पैकर सब्र रज़ा, शहजादा कौनैन, जनाब ज़हरा का नूर ऐन, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत अक़दस को हरगिज़ इत्तफ़ाक़ी हादसा करार नहीं दिया जा सकता। शहादत हुसैन मशीयत एज़दी के बनाए हुए प्रोग्राम के तहत ज़हूर में आई, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात आप इससे पहले भी समाअत फरमा चुके हैं। शहादत हुसैन वो शहादत अजीम है जिसकी शहादत रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान फैज़ तर्जुमान से दी। शहादत हुसैन वो मुक़द्दस शहादत है जिसकी गवाही जिब्रील ने दी, जिसका नक्शा रसूल पाक ने बयान फरमाया, जिसका ऐलान खुद खुदावंद कुद्दूस ने फरमाया। ये वो शहादत मुअज़्ज़म है जिसका चर्चा इमाम आली मकाम की विलादत मुबारक के साथ ही शुरू हो गया था और फिर इसका बार बार ऐलान होता रहा। चंद मुअतबर रिवायात समाअत फरमाएं जिनसे साबित होता है कि ये कोई मामूली वाक़िया या हादसात नहीं था। उम्मुल फज़ल बिन्त हारिस फरमाती हैं कि मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हुसैन को लेकर गई और आपकी गोद में दे दिया तो मैंने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। इसी हालत में आपने मुझे फरमाया कि मुझे जिब्रील ने खबर दी है कि मेरे इस बेटे को मेरी उम्मत शहीद कर देगी। फिर जिब्रील ने मुझे उसकी शहादत गाह की सुर्ख मट्टी दी। हजरत अंस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि बारिश बरसाने वाले फरिश्ता ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी देने के लिए अल्लाह से इजाज़त तलब की। इजाज़त मिलने पर जब बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ तो उस वक्त हजरत हुसैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कांधों पर झूम झूम कर खेल रहे थे। उस फरिश्ता ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया कि क्या आप हुसैन से प्यार करते हैं? तो हजूर ने फरमाया कि हाँ। उसने कहा कि आपकी उम्मत इसको शहीद कर देगी, अगर आप चाहें तो मैं आपको इनकी शहादत गाह दिखा दूं। फिर उसने अपना हाथ जमीन पर मारा और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुर्ख मट्टी दिखाई। उस मट्टी को उम्मे सलमा ने कपड़े में बांध लिया। हजरत अंस कहते हैं कि हमने सुना करते थे कि हुसैन करबला में शहीद होंगे। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि घर में हसन और हुसैन खेल रहे थे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया कि आपके बाद आपके इस बेटे को आपकी उम्मत शहीद कर देगी। और जिब्राइल का इशारा हुसैन अलैहिस्सलाम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में थोड़ी सी मट्टी पेश की। आपने उस मट्टी को सूंघ कर फरमाया कि इसमें रंजो बला की बू आती है और मुझे बुलाकर फरमाया कि ऐ उम्मे सलमा, जब ये मट्टी खून बन जाए तो समझ लेना कि मेरा बेटा शहीद हो गया। फिर मैंने उस मट्टी को शीशी में बंद कर रखा। हजरत अंस बिन हारिस फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि ये मेरा बेटा हुसैन इस जमीन पर शहीद किया जाएगा जिसका नाम करबला है। तुम लोगों ने में से जो भी शख्स वहां मौजूद हो वो उसकी मदद करे। फिर हंस बिन हारिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ ही करबला में गए और आपके साथ ही शहीद हो गए। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज करवट बदल कर सो रहे थे। फिर जब बेदार हुए तो आप गमगीन और गमजदा थे। मैंने अर्ज की और आपके हाथों में सुर्ख मट्टी थी जिसे आप उलटते पलटते थे। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
یہ مٹی کیسی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں جبریل نے خبر دی ہے کہ حسین کو زمین عراق میں شہید کر دیا جائے گا، اور یہ وہیں کی مٹی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ میرے بعد میرا بیٹا حسین ارض طف پر شہید کر دیا جائے گا، اور میرے پاس وہاں کی یہ مٹی بھی جبریل میرے پاس لائے ہیں، اور مجھے کہا ہے کہ یہ ان کے لیٹنے کی جگہ ہے۔ اسی طرح روایت بیان کی ہے امام احمد نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق ہمارے گھر میں ایک فرشتہ آیا جو اس سے پہلے میرے پاس کبھی نہیں آیا تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کا یہ بیٹا حسین شہید ہوگا، اور اگر آپ پسند فرمائیں تو میں آپ کو ان کی شہادت گاہ کی مٹی دکھا دوں۔ تو پھر تھوڑی سی سرخ مٹی نکالی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ آپ جب جنگ صفین کے موقع پر کربلا سے گزرے تو ایک جگہ حنظل یعنی اندرائن کے بوٹے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا گیا کہ کربلا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کرب و بلا۔ بس آپ وہاں اترے اور نماز پڑھی، اور پھر فرمایا کہ یہاں صحابہ کرام کے علاوہ وہ لوگ شہید ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور آپ نے ایک جگہ پر اشارہ کیا کہ جہاں لوگوں نے نشان لگا دیا، چنانچہ جناب حسین علیہ السلام اسی مقام پر شہید ہوئے۔ حضرت اسبغ بن نباتہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی معیت میں قبرگاہ حسین پر آئے، تو جناب علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شہیدوں کے اونٹ بٹھانے کی جگہ ہے، اور اس جگہ پر کجاوے رکھے جائیں گے، اور یہ ان کے خون بہنے کا مقام ہے۔ اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے ہی جوان یہاں شہید کر دیے جائیں گے، اور ان پر زمین و آسمان روئیں گے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ میری امت کے لوگ اس میرے بیٹے کو یعنی حسین علیہ السلام کو شہید کر دیں گے، اور ان لوگوں پر اللہ کا شدید قہر اور غضب نازل ہوگا اسی قتل کی وجہ سے۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت پاک چونکہ جہری شہادت ہے، اس لیے اس کے اعلانات خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آپ کی ولادت مبارک کے ساتھ ہی شروع ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئیوں کی صورت میں یہ اعلان اس قدر مشہور اور متواتر ہیں کہ پہلوں پر بھی یہ شہادت عظمیٰ اس طرح روشن تھی جس طرح بعد میں آنے والوں پر نہ صرف یہ کہ اس شہادت ظاہر سے صرف انسان واقف تھے، بلکہ شہادت سے پہلے ہی اس کو ملائکہ کرام بھی جانتے تھے۔ محمد مصطفیٰ نے تھا کیا اعلان متواتر، شہادت کربلا میں پائے گا ابن علی جا کر۔ خدائے پاک نے اس کے تھے خود اعلان فرمائے، شہادت کی خبر لے کر فرشتے بار بار آئے۔
سامن، یزید کا مقصد تھا کہ اسلام کا کلادہ گردن سے اتار کر حکومت کی جائے، اسلامی قدروں کو پاؤں تلے روند کر داد عیش دی جائے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوانین کو توڑ دیا جائے، حدود الہیہ کے نشانات معدوم کر دیے جائیں، دستور خدابندی کو پامال کر دیا جائے، آئین شریعت کو مسخ کر دیا جائے، مسجدیں ویران ہوتی ہیں تو ہو جائیں، عیش و نشاط کی محفلیں برپا ہوتی رہیں، دین متین کو مٹا دیا جائے، جسے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں مصائب اور سینکڑوں مشکلات برداشت کر کے لوگوں تک پہنچایا تھا۔ یزید کا مقصد تھا کہ میں اہل اسلام کے دلوں سے حرارت ایمانی ختم کر دوں، اسلام کی مرکزیت مٹا دوں، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرچم کو داغدار کر دوں، مسلمانوں کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی کا تصور فنا کر دوں۔ اور پھر اس نے اس کی ابتدا کر دی۔ عوام کل انعام ہوتے ہیں، ان کا دین ملوک ہوتا ہے، وہ بادشاہ کے دین پر گامزن ہونے کو باعث فخر و افتخار سمجھتے ہیں۔ فسق و فجور اور بے حیائی کی ابتدا شاہی محلات سے کی گئی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ اس کے اثرات آہستہ آہستہ دنیا اسلام پر مرتب ہوتے۔ ایک مسلمہ اصول کے مطابق حاکم دیندار اور نیک ہو تو وہ عوام الناس میں پھیلی ہوئی برائیوں پر قابو پا سکتا ہے، اور اگر حاکم بد اعمالیوں اور بے حیائیوں کا شکار ہو جائیں تو عوام بھی ان کی لپیٹ میں آئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ شاہی محلات اور ایوان صدر سے نکلی ہوئی برائیوں کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ تاریخ کے اوراق الٹیے، ہر دور کی تصویر کے خد و خال ملاحظہ کیجیے، ہر دور اس بات پر مہر تصدیق ثبت کر دے گا کہ اگر حاکم بدکار اور بددیانت ہے تو اس نے عوام کے اخلاق کا بھی بیڑا غرق کر دیا۔ یزید نے بدکاری اور بے حیائی کی ابتدا ایوان صدر سے کی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ عالم اسلام اس کی لپیٹ میں آ جاتا۔ یزید خریدار تھا، ضمیر فروشوں، پیٹ پرستوں اور ہوس زدہ لوگوں کی کثیر تعداد ہر دور میں موجود رہی ہے، بلکہ ہر شعبہ زندگی میں ایسے لوگ اپنی چالاکیوں اور صفاکیوں کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ لوگ سوداگر ہوتے ہیں، ان کو دولت سے پیار ہوتا ہے، دولت کا لالچ دے کر ان سے جو چاہو خرید لو، ان کے پاس جو کچھ ہوگا برائے فروخت ہوگا، بالآخر ان کا سب کچھ بک جاتا ہے، حرارت ایمانی بک جاتی ہے، دیانت و صداقت فروخت ہو جاتی ہے، ضمیر کی زندگی کا سودا ہو جاتا ہے، قلم کی عصمت نیلام ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ان کے قلب و روح، جسم و جان، ہر چیز بازاری جنس کی طرح خریدار کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یزید خریدار تھا، ضمیر فروشوں کی منڈی لگی ہوئی تھی، مستحق محروم تھے، اور بیت المال کا قومی خزانہ فروخت ہونے والوں کی تجوریوں میں منتقل ہو رہا تھا۔ فروخت شدہ جی حضوریے یزید کے ہر فعل کبھی کو اسلام کے محاسن بنا کر پیش کر رہے تھے۔ یزید کا مقصد پورا ہو رہا تھا، شیطان مسکرا رہا تھا، روح اسلام کفر و الحاد کے شکنجے میں جکڑی ہوئی پھڑپھڑا رہی تھی، اسلام خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یزید کے قلب سیاہ میں روح ابلیس حلول کر چکی تھی، وہ سرمایہ اسلام کو لٹا دینے پر تل گیا تھا، جس اسلام کے لیے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھے اور جس میں نازنین پر پتھروں کی بارش برداشت کی، یزید اس کو مٹانا چاہتا ہے۔ جس اسلام کی حفاظت کے لیے سیدنا صدیق اکبر نے اپنے نخیف اور لاغر جسم کو ڈھال بنائے رکھا، یزید اس اسلام کی صورت کو مسخ کر دینا چاہتا تھا۔ جس اسلام کی سربلندی کے لیے بغیر جان کی پرواہ کیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
علل اعلان اہتمام اذان کیا تھا، یزید اس کی آواز صداقت اور اذان کو خاموش کر دینا چاہتا تھا۔ جس اسلام کو قطع برید ہونے سے بچانے کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم مقدس کو قطع کروا لیا، یزید اس اسلام کے ٹکڑے کرنا چاہتا تھا۔ جس اسلام کو ضرب ید اللہ اور قوت خیبر شکن نے زندگی دی تھی، یزید اس کو فراغ کر دینا چاہتا تھا۔ جس اسلام کے تحفظ کے لیے ام رسول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایک عضو کٹ چکا تھا، یزید اسلام کی بے بن ہلا دینے کے لیے پرتول رہا تھا۔ اسلام کی اصل روح یعنی تقوی اور طہارت کی جو تصویر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت نے پیش کی تھی، یزید اس پر فسق و فجور اور بدکاری اور بے حیائی کی لکیریں کھینچ دینا چاہتا تھا۔ یزید نے اگر اپنے کافر دماغ اور ملحدانہ روح پر اسلام کا لبادہ نہ اڑا ہوا ہوتا تو اسلام کو اس سے وہ خطرہ نہ ہوتا جو اب تھا۔ وہ خلیفۃ المسلمین بھی کہلاتا تھا اور مسلمانوں کا دشمن بھی تھا۔ وہ اسلام کے نام پر اسلام کی حدود کو توڑ رہا تھا، اور کرائے کے لوگ اس کے ہر مذموم اور کبھی فعل کو اسلام کے نام سے پیش کر رہے تھے۔ ان حالات میں یزیدی اسلام کی کیا صورت ہوتی؟ یزیدی اسلام کی حقیقی روح تقوی اور طہارت کا نام تک نہ ہوتا۔ یزیدی اسلام میں اسلام کی روح حقیقی جو روح ہے وہ تقوی اور طہارت، وہ اس کا نام تک نہ ہوتا۔ یزیدی اسلام میں ام الخبائث شراب کا پینا جائز اور مباح بلکہ موجب ثواب ہوتا۔ یزیدی اسلام میں محرمات سے نکاح جائز ہوتا۔ یزید کے اسلام میں نماز پڑھنا بیکار محض ہوتا، حتیٰ کہ یزید کے اسلام میں اسلام کا نام تک نہ ہوتا، اس لیے کہ تمام تر قبیحات و منکرات کو اسلام میں داخل کرنے کی ابتدا اس نے اپنی مکروہ شخصیت سے کی تھی۔ وہ تارک نماز بھی تھا اور زانی بھی اور عیاش بھی تھا، بددیانت بھی، شرابی بھی اور بدکار بھی، بیت المال کا خائن بھی تھا، قرآن و سنت کا مخالف بھی۔ وہ محرمات سے نکاح جائز سمجھتا تھا، اس نے اپنی پھوپھی سے نکاح کر رکھا تھا۔ وہ کھلے دربار میں شراب پیتا تھا اور اس کے درباری بھی۔ جو خود زانی ہو وہ حد زنا کس پر قائم کرتا؟ جو خود تارک نماز ہو وہ ترغیب نماز کیسے دیتا؟ جو خود بیت المال کا چور ہو وہ دوسروں کے ہاتھ کیسے کاٹتا؟ جو خود حدود الہیہ کو توڑتا ہو وہ ان کی حفاظت کیسے کر سکتا؟ جو خود شریعت کا باغی ہو وہ دوسروں سے احترام شریعت کیسے کروا سکتا؟ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھر آنے والے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ وہ ظلم ابن زیاد کا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ تو نے چھوا جو کنکروں کو تو در بنا دیا، قیدی جو آیا سامنے تو حر بنا دیا۔ زمانے نے ہزاروں کروٹیں بدلی لیکن حقیقت تبدیل نہ ہو سکی۔ حق کا انکار کیا گیا مگر حق حق ہی رہا، باطل کو نوازا گیا لیکن باطل باطل ہی رہا۔ ظلم و ستم کو عدالت کا نام دینے والے فنا ہو گئے لیکن ظلم کو عدل ثابت نہ کر سکے۔
عظمت حسین کا اندازہ کرنے والے مٹ گئے، لیکن حسین حسین ہی رہے۔ انہیں رسول خدا کی تصویری ہی کہا جاتا ہے، اسلام کا محسن اور قرآن کا محافظ ہی کہا جاتا ہے، پاسبان شریعت اور شہید اعظم کے لقب ہی سے یاد کیا جاتا ہے۔ لوگ جانتے ہیں اور جانتے رہیں گے کہ خون حسین کے انوار و تجلیات نے کرب و بلا کی سرزمین کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ بہرحال ہر دو جانب کے مقاصد سامنے رکھ کر ایمان و دیانت کے ساتھ جو فیصلہ کر دیا جائے گا وہی درست ہوگا۔ مقصد حسین اسلام بھی سامنے ہے اور مقصد یزید بھی۔ یزید کا مقصد تھا اسلام کو مٹانا، حسین کا مقصد تھا اسلام کو بچانا۔ یزید کا مقصد تھا شریعت کی حدود کو توڑ دیا جائے، امام حسین کا مقصد تھا حدود شریعت کی حفاظت کی جائے۔ یزید کا مقصد تھا کہ نظام مصطفیٰ کو تبدیل کر دوں، امام حسین کا مقصد تھا کہ نظام مصطفیٰ کا مکمل نفاذ ہو جائے۔ یزید کا مقصد تھا حکومت کی بالادستی تسلیم کی جائے، اور امام حسین کا مقصد تھا شریعت کی بالادستی قائم کی جائے۔ یزید کا مقصد تھا کہ امام حسین کی آواز کو روک دے، اور امام حسین چاہتے تھے کہ حق کا بول بالا ہو۔ یزید چاہتا تھا کہ حسین میری غیر اسلامی حکومت کو خلافت حق کا تسلیم کر لے، اور امام حسین کا مقصد تھا کہ اسلام میں کفر کو خلط ملط نہ ہونے دیا جائے۔ یزید چاہتا تھا کہ اگر حسین نے ہاں میں ہاں ملا دی تو میری بات بن جائے گی، اور امام حسین کا مقصد تھا اگر ایسا ہوا تو اسلام کی بات بگڑ جائے گی۔ یزید چاہتا تھا جبر و تشدد کی حکومت ہو، امام حسین چاہتے تھے کہ عدل و انصاف کی حکومت ہو۔ یزید چاہتا تھا کہ شیطانی حکومت کو رحمانی خلافت تسلیم کرا دوں، اور امام حسین کا مقصد تھا کہ اس فریب کو بے نقاب کر دوں۔ یزید کا مقصد تھا جسموں پر حکومت کرنا، اور امام حسین کا مقصد تھا روحوں پر حکومت کرنا۔ یزید کی طرف شیطان تھا اور امام حسین کی طرف رحمان تھا۔ شیطانی قوت نے بھرپور حملہ کیا، رحمانی قوت استقامت کا پیکر بنی رہی۔ شیطانی قوت نے آواز دی کہ اب بھی مجھے حق تسلیم کر لو، رحمانی قوت نے جواب دیا یہ ناممکن ہے۔ شیطانی طاقت نے کہا میں تیری گردن پر خنجر پھیر دوں گی، رحمانی طاقت نے کہا کہ میں تیرا نام و نشان مٹا دوں گی۔ شیطانی طاقت نے للکارا کہ مجھے خانمہ برباد کر دوں گی، میں تجھے خانمہ برباد کر دوں گی۔ رحمانی طاقت نے کہا کہ میں خانہ وفا آباد کر دوں گی، اور پھر رحمانی قوت کے پیکر حسین علیہ السلام جبر و تشدد اور ظلم و استبداد کے یزیدی طوفانوں سے اس طرح ٹکرا گئے کہ کچھ خوف تھا چہرے پہ نہ تشویش ذرا تھی، ہر ایک ادا مظہر تسلیم و رضا تھی، ہر ایک نگاہ شاہد اقرار وفا تھی، ہر جنبش لب منکر دستور و جفا تھی۔ شیطان کے آئین کو شبیر نہ مانے، قرآن کی توہین کو شبیر نہ مانے۔ جب اسلام کی شہرگ پر یزید نے شیطانی نظریات کی تلوار پھیرنا چاہی تو شبیر علیہ السلام نے اپنی گردن پیش کر دی۔ فاطمہ کا لال اسلام اور قرآن کا فدیہ ہو گیا، اسلام کو زندگی مل گئی، قرآن کا تحفظ ہو گیا۔ عامت المسلمین پر چلنے والی جبر و تشدد کی تلواریں آل محمد کی گردنوں پر چل گئیں۔ چند لمحات کے لیے شیطان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ امت کی سب سے بزرگ ہستی کی شہادت نے اسے غلط فہمی میں ڈال دیا، اور اس نے گمان کر لیا کہ اب میں فتح یاب ہوں، اور اب میرے سامنے کوئی سر اٹھا کر نہیں چل سکے گا۔ اب یزید جیسے سفاک بھیڑیوں کو اسلام پر مسلط کرتا ہی رہوں گا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آدم کا بدلہ اولاد آدم سے لوں گا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ گردن شبیر علیہ السلام پر چلنے والی جبر و استبداد کی تلوار نے اپنا ہی گلا خود کاٹ لیا ہے۔
حلقوم اصغر سے نکلنے والے خون کی پتلی سی دھار طوفان نوح کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اہل بیت مصطفیٰ پر برسائے جانے والے زہر میں بجھے ہوئے تیر کفر و ضلالت کے سینہ میں پیوست ہو جائیں گے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ مظلوم کربلا نے اپنی جان دے کر حق و انصاف کو بچا لیا ہے اور حرمت قرآنی کا تحفظ کر لیا ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ حسین علیہ السلام نے اپنی جان نچھاور کر کے اسلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا ہے، اور جب تک اسلام زندہ رہے گا جانشان حسین پیدا ہوتے رہیں گے۔ ہر دور میں جبر و تشدد کو للکارا جائے گا، ہر زمانہ میں باطل نظریات کی دھجیاں اڑائی جائیں گی، اور ہر زمانہ میں نظام مصطفیٰ کا اجرا طلب کیا جائے گا۔ ہر حکومت سے حق خود ارادیت مانگا جائے گا۔ غلامان حسین ہر دور میں اسلام کی بالادستی کا لوہا منوائیں گے، دستور شریعت کی حفاظت کریں گے، آئین قرآن کا نفاذ چاہیں گے، محمد عربی کا قانون مانگیں گے، حسین کے نانا کا دستور طلب کریں گے، اور پھر یہ حقیقت ظاہر ہوتی گئی۔ خون حسین نے لا الہ کی جن بنیادوں کو استوار کیا تھا وہ ناقابل تسخیر ہوتی گئیں۔ دنیا والے پہلے ہی مشاہدہ کر چکے ہیں اور اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ زمانہ ہو گیا باغ محبت کی تباہی کو، ابھی تک ہیں وہی گلکاریاں خون شہیداں کی۔ باہر صورت کربلا معلی کے تپتے ہوئے ریگستان میں امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور یزید کے درمیان جو جنگ ہوئی اسے عام حادثہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ خالصتاً نظریات کی جنگ تھی، حق و باطل کا ٹکراؤ تھا۔ ایک طرف امین صادق تھا، ایک طرف خائن تھا، ایک طرف مکمل اسلام تھا اور ایک طرف مکمل کفریہ جنگ۔ یہ جنگ ایمان اور دیانت، کفر و خیانت کے مابین تھی۔ بظاہر خانوادہ مصطفیٰ کو شہید کر دیا گیا، لیکن حقیقت میں یزید مر گیا، یزید کے حواری مر گئے۔ یزید کی روح فنا ہو گئی، شیطان کی رگیں کٹ گئیں، روح اسلام پر پڑنے والے یزیدیت کے منحوس سائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معدوم ہو گئے۔ حسین علیہ السلام جیت گئے، یزید ہار گیا۔ حسین علیہ السلام کے ساتھی ابدی حیات کے مالک بن گئے، یزید کے ساتھی کتے کی موت مر گئے۔ محمد عربی کا لاڈلا جیت گیا، بنو امیہ کا ناخلف ہار گیا، فاطمہ کا لال جیت گیا، ہندا کا پوتا مر گیا۔ روح اسلام فتح یاب ہو گئی، روح شیطان شکست کھا گئی، ایمان جیت گیا، کفر ہار گیا، اور حق کو ساحل نصیب ہو گیا اور باطل ڈوب گیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حسین شہید ہو کر موت کی گرفت سے آزاد ہو گئے، یزید پلید مر گیا اور اسے اس کے حواری قیامت تک زندہ نہیں کر سکتے۔ جگر گوشہ رسول کی شہادت ان روشن ترین مقاصد کی آئینہ دار ہے جن کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اس شہادت عظمیٰ کو بے مقصد قرار دینا، حقائق سے چشم پوشی کرنا پاگل پن کی دلیل ہے۔ حسین علیہ السلام کا مقصد بلند تھا، وہ گردن کٹا کر بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ یزید کا مقصد لغو اور پست تھا، وہ حسین علیہ السلام کو شہید کروا کر بھی ناکام اور نامراد ہی رہا۔ سامعین، امام علی مقام کا پیغام تھا کہ سر کٹتا ہے تو کٹ جائے، لیکن باطل کے سامنے جھکنے نہ دینا۔ جان جاتی ہے تو جائے لیکن ایمان نہ جائے، کنبا لٹتا ہے تو لٹ جائے لیکن عشق کی آبرو کو بچا لینا۔ بازو کٹتے ہیں تو کٹ جائیں لیکن عظمت قرآن اور اسلام کا علم سرنگوں نہ ہونے دیا جائے۔
اور یہ پیغام محض زبان سے نہیں دیا تھا، بلکہ ریگزار کربلا کے ذرے ذرے پر اپنے غیور خون سے نقش کیا تھا۔ جبھی تو آج کربلا کا ذرہ ذرہ یہ پیغام نشر کر رہا ہے اور خون حسین آواز دے رہا ہے، قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے عشاق کے قافلے۔ امام حسین علیہ السلام خود اپنے دعوے کی دلیل بن کر دنیا کے سامنے آئے۔ آپ نے اسلام سے وفاداری کا پیغام خود پیکر وفا بن کر دیا، جبر و تشدد سے ٹکرانے اور صبر و استقامت کا حکم خود پیکر صبر و استقامت اور تسلیم و رضا بن کر دیا ہے، اس لیے اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ حسین نے جس ذمہ داری کا اعلان کیا تھا اسے پورا کر دیا۔ خدا اور رسول کی طرف سے جو حق آپ کے ذمہ تھا آپ نے ادا کر دیا۔ رسم عشاق یہی ہے کہ وفا کرتے ہیں، یعنی ہر حال میں حق اپنا ادا کرتے ہیں۔ حوصلہ حضرت شبیر کا اللہ اللہ، سر جدا ہوتا ہے اور شکر خدا کرتے ہیں۔ سامن، قرآن اور حسین علیہ السلام کو علیحدہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کا ایک ایک لفظ، معنی اور ایک ایک حکم حسین علیہ السلام کے بال بال میں رچ بس گیا تھا۔ قرآن کا نزول حسین علیہ السلام کے نانا پر ہوا۔ قرآن کی تلاوت کا حق حسین علیہ السلام کی ماں نے ادا کیا، اور قرآن کے احکام کو پورے طور پر مان لینے کا حق شبیر علیہ السلام نے ادا کر دیا۔ قرآن کا ایک ایک حرف روح حسین میں سرایت کر چکا تھا۔ کیوں نہ ہوتا؟ حسین علیہ السلام ماں کی گود میں ہوتے اور حسین علیہ السلام کی ماں چکی بھی پیس رہی ہوتی اور تلاوت قرآن پاک بھی کر رہی ہوتی۔ چکی سے آٹا نکالتی تو قرآن کی تلاوت جاری ہوتی، آٹے کے لیے پانی نکالتی تو تلاوت قرآن پاک کے ساتھ، آٹے میں پانی ڈالتی تو تلاوت قرآن پاک کے ساتھ، آٹا گوندھ رہی ہوتی تو تلاوت قرآن جاری ہوتی، روٹیاں پکا رہی ہوتی تو تلاوت قرآن جاری ہوتی، روٹی کا ایک ایک لقمہ توڑ کر بچوں کو کھلا رہی ہوتی تو تلاوت قرآن جاری ہوتی۔ اب خود ہی اندازہ کر لیں کہ حسین کے مقدس خون میں قرآن کس طرح سے گردش کرتا ہوگا۔ سمن، فتح کردار کی ہوتی ہے، تلوار کی نہیں۔ ذوالفقار حیدری کے ساتھ ساتھ کردار ید اللہ ہی بھی تھا۔ اسلامی فتوحات کے ساتھ ساتھ کردار کی بلندیاں شامل نہ ہوتی تو اسلام کا نام و نشان مٹ جاتا۔ مظلوم کی آہ عرش کو کیوں ہلا دیتی ہے؟ خداوند قدوس ظالموں سے بریت و علیحدگی کا کیوں اظہار فرماتے ہیں؟ یہاں تھوڑا سا غور کرنا ہوگا کہ ظالم فوج بظاہر فاتح اور اس کے ظلم و ستم کا نشانہ بننے والا مظلوم بظاہر شکست خوردہ ہوتا ہے۔ پھر ظالم کی فتح کو خراج عقیدت کیوں پیش نہیں کیا جاتا؟ اس کی فتح کا ذکر اچھے لفظوں سے کیوں نہیں کیا جاتا؟ مورخ اسے فتح کی داد کیوں نہیں دیتا؟ صرف اس لیے کہ اس کی فتح کے پس پردہ اس کے اخلاق کی شکست اور کردار کی موت ہوتی ہے۔ بیشتر انبیاء کرام تیغ جفا کا شکار ہو کر مقام شہادت پر فائز ہوئے، لیکن وہ قطعی طور پر فاتح قرار پائے۔ ان کی موت کو ان کی شکست کے نام سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی موت تو زندگی کی بھی موت ہے۔ ہر بات کے ناپ تول کے لیے عقل کا پیمانہ کافی نہیں ہوتا۔ عقل تو بار بار دھوکہ کھا جاتی ہے۔ عقل تو ہمارے دنیاوی کاروبار میں بھی پوری رہنمائی نہیں کرتی۔ ہم اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چل کر متعدد بار ٹھوکریں کھا کر گر پڑتے ہیں۔ پھر اس پر اندھا دودھ اعتماد کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ عقل بھی تو ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ظروف بدلنے سے اس کا معیار اور طریقہ کار بھی بدل جاتا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو،
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ عقل پریشان ہو گئی، ایک طرف ارشاد خدا بندی ہے، دوسری طرف ناقابل قبول بات ہے۔ جھنجلا کر سوال کر دیا، اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ کیسے نہ کہیں جبکہ وہ مردہ ہو چکے ہیں، ان کے جسم کے تمام اعضاء کاٹے جا چکے ہیں، زندگی کے آثار ختم ہو چکے ہیں، رشتہ حیات ٹوٹ چکا ہے، جسم کا ایک ایک حصہ بے حس ہو چکا ہے، جسم کے اعضاء کٹ کٹ کر بکھر چکے ہیں، ان اعضاء کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کر دیا گیا ہے، پھر اس حالت میں اسے مردہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ عقل نے بہت ہمت سے استدلال پیش کیا، لیکن قرآن یہاں خاموش نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ بلکہ وہ زندہ ہیں، بل احیاء۔ شہید کی موت تجدید حیات کرتی ہے، شہید کا ہر عضو بدن سے کٹ جانے پر بھی زندگی کے سلسلہ کو منقطع نہیں کرتا، لحد کے اندر بھی رشتہ حیات نہیں ٹوٹتا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ تو قرآن پاک نے مزید فرمایا کہ وہ زندہ ہے اور انہیں اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے، مگر تمہیں اس چیز کی خبر نہیں ہے۔ سامعین محترم، اب کچھ وہ پس منظر آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا جو وجہ بنا شہادت امام علی مقام کا۔ کوفہ کا گورنر مغیرہ بن شعبہ دارالامارت میں مسند امارت پر بیٹھا ہوا ہے۔ پہرے دار نے امیر شام کا قاصد آنے کی اطلاع دی تو اسے اندر بلا لیا۔ قاصد نے آداب شاہی کے ساتھ چمڑے کے تھیلے سے خط نکالا اور پیش کر دیا۔ خط کھول کر پڑھا تو ہاتھ کانپنے لگے۔ خط میں لکھا تھا، من جانب امیر شام گورنر کوفہ مغیرہ کے نام، اس خط کو اپنی معزولی کا حکم نامہ سمجھو اور فوراً دمشق پہنچو، اور نیچے دستخط تھے امیر معاویہ۔ جناب مغیرہ بن شعبہ نے اپنے حلقہ کے لوگوں کو بلایا اور رات کو ایک خفیہ میٹنگ کی۔ قاصد کو اعزاز شاہی کے ساتھ واپس کر دیا اور خود بددستور گورنری کے فرائض انجام دیتا رہا۔ کافی عرصہ گزار لینے کے بعد دمشق پہنچا اور جناب امیر معاویہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ حضرت امیر معاویہ نے سرزنش کے انداز میں پوچھا کہ اس قدر دیر کر کے کیوں آئے ہو؟ کہا کہ بہت ضروری کام میں مصروف تھا امیر، اس لیے دیر ہو گئی ہے۔ مغیرہ نے جواب دیا۔ جناب امیر معاویہ نے کہا کہ ہم اس ضروری کام کی نوعیت جاننا چاہتے ہیں۔ مغیرہ، اس کے لیے تخلیہ کی ضرورت ہے امیر، میں دربار عام میں بات نہیں بتا سکتا۔ پھر تخلیہ ہو گیا۔ مغیرہ نے کہا کہ میں آپ کے بعد تخت حکومت کے لیے یزید کے حق میں لوگوں کو ہموار کر رہا تھا۔ جناب امیر معاویہ نے تھوڑی دیر سوچا اور کہا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، مغیرہ لوگ اس بات کو آسانی سے تسلیم نہیں کریں گے۔ مغیرہ نے کہا، ہاں امیر، مشکل تو ضرور ہے لیکن کوشش سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ تو اس پر امیر معاویہ نے مغیرہ کو کوفہ کی گورنری پر بحال کر دیا اور کام تیز کرنے کی ہدایت کی، اور اسے بھی ہدایت کر دی اور خود بھی یہ بیڑا اٹھا لیا۔ جب حضرت امیر معاویہ نے یزید کو تخت نشین کرنے کا فیصلہ کر لیا تو سنجیدہ فکر لوگوں نے اس پر تنقید کی اور کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ وہ آپ کا بیٹا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسے امت کے اکابر اور بزرگ ترین لوگوں پر مسلط کر دیں، کیونکہ وہ ایک کاہل، غافل اور لاپرواہ نوجوان ہے جسے امور سلطنت کی ذمہ داریوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ دن رات کھیل کود میں لگا رہتا ہے اور سارا وقت اوباش نوجوانوں میں گزارتا ہے، اس لیے ہمارا مخلصانہ اور صاحب رائے یہ ہے کہ اس کے حق میں بیعت نہ لیں۔ حضرت امیر معاویہ نے جواب دیا کہ میں امید کرتا ہوں
کہ جب حکومت کا بوجھ اس پر آ پڑے گا تو وہ اپنے احوال کو درست کر لے گا۔ تاہم حضرت امیر معاویہ کو سیاسی بصیرت کی بنا پر علم تھا کہ تمام والیان ریاست اور اہم شخصیات بیعت کر لیں گی، مگر خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ حضرت امام حسین یزید کی بیعت پر آمادہ نہ ہوں گے۔ چنانچہ دیگر صحابہ کرام کا بھی انہیں علم تھا، جن میں حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر شامل تھے۔ چنانچہ انہوں نے انتقال سے پہلے یزید کو وصیت کی کہ حسین بن علی نرم دل آدمی ہیں، اہل عراق ان کو حجاز سے نکال کر چھوڑیں گے، پس اگر وہ نکلے اور تو نے ان پر غلبہ پا لیا تو ان سے کسی قسم کا تعرض نہ کرنا، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا، کیونکہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت داری ہے۔ سامن، یزید کی تخت نشینی کے بعد، یعنی یزید جب تخت نشین ہو گیا، اس کے لیے سب سے اہم اور بڑا مسئلہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کی ولی عہدی کو قبول نہ کیا تھا۔ مزید یہ کہ امت مسلمہ میں یہ ایسی بلند پایہ شخصیات تھیں کہ جن سے یزید کو اندیشہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کر دے۔ چنانچہ یزید کے لیے اپنی حکومت کی بقا اور مضبوطی کے لیے ضروری تھا کہ وہ ان حضرات سے بیعت لے۔ اس لیے تخت نشین ہوتے ہی یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر پہنچی اور ساتھ ہی یہ حکم نامہ بھی بھیجا کہ حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر سے میرے حق میں بیعت لی جائے، اور جب تک وہ میری بیعت نہ کریں تو انہیں ہرگز نہ چھوڑا جائے۔ ولید بن عقبہ ایک رحم دل اور خاندان نبوت کی تعظیم اور احترام کرنے والا گورنر تھا۔ وہ یزید کے اس حکم سے بہت گھبرایا۔ اس حکم کی تعمیل اس کے لیے بڑی مشکل تھی، مگر وہ عدم تعمیل کی صورت میں اس کے انجام سے بھی باخبر تھا۔ اس نے مشورے کے لیے اپنے نائب مروان بن حکم کو بلوایا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ مروان ایک سنگ دل اور سخت مزاج شخص تھا۔ اس نے کہا کہ میرے خیال میں تم ان سب حضرات کو اسی وقت بلا بھیجو اور انہیں بیعت کرنے کے لیے کہو۔ اگر وہ بیعت کر لیں تو ٹھیک، ورنہ انہیں انکار کی صورت میں تینوں کا سر قلم کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو امیر معاویہ کی موت سے باخبر ہونے پر وہ تینوں الگ الگ مقام پر جا کر خلافت کے مدعی بن کر کھڑے ہوں گے، پھر ان پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ البتہ ابن عمر جدال و قتال کو پسند نہیں کرتے اور وہ خلافت کے طلبگار بھی نہیں ہیں، سوائے یہ کہ خلافت خود بخود ان کو دی جائے۔ ولید نے حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر کو بلا بھیجنے کے لیے قاصد بھیجا۔ قاصد نے دونوں حضرات کو مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے پایا۔ وہ قاصد ایسے وقت میں آپ حضرات کے پاس آیا تھا جس وقت ولید کسی سے نہ ملتا تھا۔ قاصد نے کہا کہ آپ دونوں حضرات کو امیر نے بلایا ہے۔ انہوں نے قاصد سے کہا کہ تم چلو، ہم ابھی آتے ہیں۔ پھر حضرت ابن زبیر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ امیر نے ہم کو ایسے وقت میں کیوں طلب کیا ہے جس میں وہ کسی سے ملتے نہیں ہیں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ حضرت امیر معاویہ وفات پا گئے ہیں، ہمیں اس لیے بلایا گیا ہے کہ ان کی موت کی خبر پھیلنے سے پہلے ہم یزید کے حق میں ہم سے بیعت لے لی جائے۔ حضرت ابن زبیر نے کہا کہ میرا بھی یہی گمان ہے۔ پھر انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ اب آپ کیا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت اپنے جوانوں کو لے کر چلتا ہوں
کیونکہ انکار کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ معاملہ نازک صورت حال اختیار کر جائے۔ حضرت امام حسین اپنی حفاظت کا سامان کر کے ولید کے پاس پہنچے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ میں مکان کے اندر داخل ہوتا ہوں، اگر میں تمہیں بلاؤں یا تم سنو کہ میری آواز بلند ہو رہی ہو تو فوراً اندر آ جانا، اور جب تک میں باہر نہ آ جاؤں تم یہاں سے مت ہٹنا۔ آپ اندر داخل ہوئے، سلام کر کے بیٹھ گئے۔ اس وقت ولید کے پاس مروان بھی موجود تھا۔ ولید نے آپ کو حضرت امیر معاویہ کی وفات پا جانے کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ نے تعزیت کے بعد فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میرے لیے اس طرح چھپ کر بیعت کرنا مناسب ہے۔ اگر آپ باہر نکل کر عام لوگوں کے ساتھ ہی ہمیں بیعت کی دعوت دیں تو یہ ایک اور بات ہے۔ ولید جو کہ ایک امن پسند آدمی تھا، اس نے کہا اچھا آپ تشریف لے جائیں، اور اس پر مروان نے ولید سے کہا کہ اگر اس وقت تم نے ان دونوں کو جانے دیا اور بیعت نہ لی تو تم کبھی بھی ان پر قابو نہ پا سکو گے۔ توقتی کے بہت سے لوگ قتل ہو جائیں، ان کو قید کر لو، اگر یہ بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کا سر قلم کر دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اٹھ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ ابن الزرقہ، تو مجھے قتل کرے گا یا یہ کریں گے؟ خدا کی قسم تو جھوٹا ہے اور کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ اپنے گھر تشریف لائے۔ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد مروان نے ولید سے کہا کہ تم نے میرا مشورہ نہ مانا، اب تم کبھی دوبارہ اس طرح کا موقع نہ پا سکو گے۔ ولید نے کہا تم پر افسوس، تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو، خدا کی قسم اگر دنیا بھر کا مال و متاع اور بادشاہی مجھے اس بات پر ملے کہ میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یزید کے بیعت نہ کرنے پر قتل کر دوں تو مجھے قبول نہیں ہے۔ بخدا قیامت کے دن جس سے خون حسین کی باز پرس ہوگی وہ ضرور تباہ ہوگا۔ مروان نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، یہ بات اس نے ظاہراً کہی تھی، ورنہ دل میں وہ ولید کی بات کو ناپسند کر رہا تھا۔ سامعین، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ طرح طرح کے ہیلوں سے ولید کے قاصد کو ٹالتے رہے اور ولید کے پاس نہ گئے۔ دوسرے دن وہ اپنے بھائی جعفر کے ہمراہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ ولید کے عملہ نے ان کو بڑا تلاش کیا مگر وہ نہ مل سکے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے مکہ روانہ ہونے کے بعد ایک رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عزیز و اقارب اور اہل و عیال کو جمع کیا اور مدینہ منورہ کی حرمت کی خاطر یہاں سے مکہ مکرمہ منتقل ہو جانے کا ارادہ فرمایا۔ گھر والوں کو تیاری کا حکم دے کر آپ مسجد نبوی میں اپنے نانا کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے، نوافل ادا کیے اور دست بستہ سلام عرض کیا۔ آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو رواں ہو گئے۔ گنبد خضرا کی مکین اور مدینہ طیبہ کی جدائی کے خیال نے آپ پر رکت طاری کر دی۔ اس شہر مبارک میں آپ نے عمر عزیز کا ایک اکثر حصہ گزارا تھا، اس لیے اس شہر کی معطر اور پر نور فضاؤں میں آپ اپنے بچپن سے لے کر اب تک سانس لیتے آ رہے تھے۔ مدینہ منورہ سے دوری آپ کے لیے بڑی مشکل تھی۔ سامعین، اہل بیت مصطفیٰ کی اس تیاری کا علم تمام ہمسایوں اور قرب و جوار کے لوگوں کو چند ہی لمحوں بعد ہو گیا۔ مہاجرین و انصار کی عورتیں جمع ہونا شروع ہو گئیں۔ پھر یہ سلسلہ تا دیر جاری رہا۔ گھر کے اندر عورتوں کا جمع غفیر جمع ہے۔ مسجد نبوی شریف میں عاشقان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل بیت اطہار نے امام علی مقام علیہ السلام کے گرد گھیرا ڈالا ہوا ہے۔ ہر شخص اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق امام علی مقام علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں اپنی اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے فریاد کر رہا ہے، اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے جگر گوشہ بطول سلام اللہ علیہ، خدا کے لیے آپ مدینہ منورہ چھوڑ کر نہ جائیں۔ اے جوانان جنت کے سردار، آپ کے بغیر ہماری زندگیاں تلخ ہو جائیں گی۔
یا امام، آپ یادگار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کو دیکھ لیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ اے شہزادہ رسول، آپ گلشن رسول کی بہار ہیں، ہمیں اپنے سایہ عاطفت سے محروم نہ کریں۔ امام علی مقام علیہ السلام نے ان محبان خاص کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فرمایا کہ مہربان دوستو، ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ وہ کون سی مجبوریاں ہیں جو ہمیں درپیش ہیں۔ آپ کو کیا بتایا جائے کہ مدینہ منورہ کی بہاروں کے چھوٹ جانے کے خیال سے ہمارے دل کی کیا حالت ہے۔ جنت کو چھوڑ کر جانا آسان تو نہیں ہوتا، اور پھر ہمارا تو سب کچھ مدینہ میں ہے۔ اسی مدینہ منورہ میں جسے تاراج کرنے کے لیے دشمنان دین پرتول رہے ہیں، احباب کو روتے تڑپتے چھوڑ کر آپ گھر کے اندر تشریف لائے تو محلہ کی عورتوں کو فریاد کرتے پایا۔ آپ نے نہایت مشفقانہ اور کریمانہ انداز سے سب کا شکریہ ادا کیا اور اطمینان دلایا، مگر وہ بیچاریاں مطمئن کیا ہوتی، بس اشک بار آنکھوں سے الوداع کہہ کر آہیں بھرتی ہوئی اپنے اپنے گھروں کو واپس چلی گئی۔ پھر آپ اہل بیت کرام کو جلد از جلد تیاری مکمل کر لینے کا حکم فرما کر گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ اہل بیت اطہار کو تیاری کا حکم فرما کر کربلا کا مسافر ماں کے مزار مقدس پر حاضر ہوتا ہے۔ رات بھیگتی جا رہی ہے، مدینہ منورہ کے لوگ چین اور آرام کی نیند سو رہے ہیں۔ جنت البقیع شریف کے قبرستان میں دل ہلا دینے والی پرہول سناٹا چھایا ہوا ہے، ہر طرف ہو کا عالم ہے۔ حسین آتے ہیں اور ماں کی قبر پر دیوانہ وار گر جاتے ہیں۔ انتہائی کرب و عالم کے عالم میں مزار مقدس پر باہیں پھیلا دیتے ہیں، سسکی بن جاتی ہے۔ امام علی مقام ماں کے حضور فریاد کرتے ہیں، اے غریبوں مسکینوں کے سوال پورا فرمانے والی بنت رسول، اے خود بھوکھی رہ کر دوسروں کو کھانا کھلانے والی مقدس ماں، آج تیرا حسین تیرے دربار پہ تیرا سوالی بن کر آیا ہے۔ اے میری تقدس مآب امی، تیرے نازوں کے پالے حسین پر امت کے شریروں نے مدینہ کی زمین تنگ کر دی ہے۔ میری پیاری ماں، حسین بزدل نہیں ہے، حسین نے تیرا دودھ پیا ہے، حسین کی رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے، حسین امام الانبیاء کی زبان کو چوستا رہا ہے۔ پیاری امی، مجھے جانے کا غم نہیں، تیرا حسین موت سے کبھی نہیں ڈر سکتا۔ امی جان، میں اس لیے روتا ہوں کہ نانا کا مدینہ چھوٹ رہا ہے، آپ کی قبر کی زیارت سے محروم ہو رہا ہوں، بھائی حسن کے قدموں سے دور جا رہا ہوں۔ میری شفیق ماں، میں فریادی بن کر آیا ہوں، میری فریاد سنو، میرا آخری سلام قبول کرو، مجھے الوداع کہو، مجھے تسلی دو، میرے لیے دعا فرماؤ، میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ میری تھکی ہوئی باہوں میں جب تیرا معصوم علی اصغر دم توڑ رہا ہو تو مجھے استقامت نصیب ہو، تیرے جوان اکبر کا لاشا دیکھ کر میں گھبرا نہ جاؤں۔ ماں، میرے لیے صبر و استقامت کی دعا کرو۔ پیاری امی، آپ نے کبھی کسی کا سوال رد نہیں کیا، آج تیرا حسین زیارت کا سوال کرتا ہے، آخری بار تیرے قدموں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ اے شہزادی مصطفیٰ، مجھے محروم نہ رکھنا۔ پیاری ماں، تیرے دربار سے حسین مایوس نہ لوٹے۔ یہ الفاظ کہتے کہتے امام علی مقام کا گلا رند جاتا ہے، شدت جذبات سے مغلوب ہو کر آپ سسکیاں بھرنے لگتے ہیں۔ ادھر امام علی مقام علیہ السلام کی یہ حالت ہے اور ادھر شہزادی کونین خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی قبر انور کو لرزہ آ جاتا ہے، زمین کانپنے لگتی ہے، آسمان پر ریشہ طاری ہو جاتا ہے، ستارے تڑپنے لگتے ہیں، چاند کا دل ڈوب جاتا ہے، جنت البقیع شریف کے تمام مزار کانپ جاتے ہیں، حوروں کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ شہزادی مصطفیٰ سلام اللہ علیہ کے مزار مقدس سے دور
مزار اختر سے درد میں ڈوبی آواز آتی ہے، فضا کا سینہ چر جاتا ہے۔ ماں کا پیار کائنات عالم کو سوز علم کی تصویر بنا دیتا ہے۔ قبر انور سے آواز آتی ہے، میرے بیٹے چپ ہو جاؤ، اب کچھ نہ کہنا میرے حسین، اب کچھ نہ کہنا، ماں کا کلیجہ پھٹ جائے گا، نظام عالم تہو بالا ہو جائے گا۔ میرے بیٹے تیری فریاد نے ماں کے سینے پر چھریاں چلا دی ہیں۔ میرے لال، دل تو یہی چاہتا ہے کہ قبر سے باہر آ کر تجھے شہادت کا دلہا بناؤں، تیری پیشانی اور گردن کو چوموں، تجھے سینے سے لگاؤں اور خود اپنے ہاتھوں سے تجھے شہادت کا جوڑا پہناؤں۔ لیکن میری مجبوری ہے میرے چاند، میں اس لیے مجبور ہوں کہ میرے اس طرح باہر آ جانے سے ابھی قیامت آ جائے گی، زمین دھس جائے گی، آسمان ٹوٹ جائے گا۔ میرے نازوں کے بالے حسین، تیری درد انگیز گفتگو نے ماں کا دل دہلا دیا ہے۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے لال، تو ابھی بچہ ہی تھا کہ تیری جان کا سودا ہو گیا تھا۔ میرے بیٹے، تجھے دنیا کے تمام شہیدوں کا قافلہ سالار بننا ہے، تجھے ماں کے دودھ کی لاج رکھنا ہے، تجھے ذوالفقار حیدری کی عصمت کا تحفظ کرنا ہے، تمہیں نانا کی امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دینا ہے، تمہیں اپنا سب کچھ قربان کر کے نانا کے دم توڑتے ہوئے دین کو زندگی دینا ہے۔ تمہارے لہو کے ہر قطرے میں فاطمہ کا دودھ رچا ہوا ہے، اس کی سرخی ہمیشہ قائم رہے گی۔ میرے چاند، اٹھو اور باطل کی ہر قوت سے ٹکرا جاؤ۔ میرے لال، جب تمہارا خون تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر گرے گا تو مجھے تمہارے نانا کے حضور میں سرخ روئی حاصل ہو جائے گی۔ میں آؤں گی میرے بیٹے، میں آؤں گی، تیرا مقتل دیکھنے آؤں گی، تیری شہادت گاہ کا نظارہ کروں گی، دشت کربلا کی آگ اگلتی ہوئی ریت کو اپنے آنسوں سے ٹھنڈا کروں گی، تیری گھوڑوں کے سموں سے کچلی ہوئی سر بریدہ لاش کے ٹکڑے اکٹھے کروں گی۔ میرے لال، میں تیری لاش کے ٹکڑوں پر اپنی چادر تطہیر کا سایہ کروں گی، کربلا کی ریت پر بکھرے ہوئے کانٹوں کو سمیٹوں گی۔ اے شیر خدا کے شیر، تیری بہادری کے جوہر دیکھوں گی، شہر بانوں کا صبر دیکھوں گی، زینب کا پہرا دیکھوں گی، سکینہ کے خشک ہونٹوں کو چوموں گی۔ لوگ قبروں پر پھانی چھڑکتے ہیں، میں تیرے علی اصغر کی قبر پر آنسوؤں کا چھڑکاو کر کے آؤں گی۔ میرے لال، تمہارے نانا بھی ساتھ ہوں گے، تمہارے ابا بھی ساتھ آئیں گے، تمہارا بھائی حسن بھی ساتھ آئے گا، ہم سب تمہارا امتحان دیکھیں گے۔ لوگ مرنے والے کے کفن پر مشک اور کافور ملتے ہیں، لیکن جب تم شہادت کا جام نوش کرو گے تو تمہارے نانا کی عنبر فشاں زلفیں بکھر جائیں گی، کربلا کا ذرہ ذرہ مہک اٹھے گا۔ جاؤ میرے چاند، میں تمہیں پورے اعتماد اور مکمل یقین کے ساتھ بھیج رہی ہوں، تم یقیناً کامیاب رہو گے۔ اس کٹھن امتحان میں تمہارے سوا کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، تم فاطمہ کے دودھ کی ضرور لاج رکھو گے۔ جاؤ، خدا تمہاری حمایت و نصرت فرمائے۔ میری بیٹی زینب کا خیال رکھنا، اس کے مشوروں کو قبول کرنا، اس کا دل نہ توڑنا، اس نے بھی فاطمہ کا دودھ پیا ہے، وہ بھی اس دردناک امتحان میں کامیاب و کامران رہے گی، وہ بھی تمہاری طرح صبر و استقلال کا پیکر بنی رہے گی۔ جاؤ میرے لال، ماں تجھے الوداع کہتی ہے، تمہارا سلام قبول کرتی ہے۔ میرے بیٹے، تیرا سلام قبول نہیں کروں گی تو اور کس کا کروں گی؟ میرے چاند، یہ جدائی عارضی ہے، ہم بہت جلد ملنے والے ہیں۔ میرے حسین، بہت جلد ملاقات ہوگی، تیری گردن پر پھرنے والی ظلم و استبداد اور جور و جبر کی تلوار اس جدائی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ جاؤ اور جان دے کر نانا کے دین کو زندگی بخشو میرے لال، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، ہمیشہ زندہ رہو گے، ہمیشہ زندہ، ابدی حیات کے مالک۔ بھائی حسن سے ملاقات کر کے نانا کے حضور میں جاؤ اور الوداعی سلام کہہ کر اجازت حاصل کرو۔ خدا حافظ میرے چاند، خدا حافظ۔ فضا پھر خاموش ہو جاتی ہے، وہی پرہول سناٹا چھا جاتا ہے۔
غمزدہ ساری فضا تھی، عرش تھراتا رہا، غم کے آنسو صورت شبنم میں برساتا رہا۔ پوچھئے خاتون جنت کے دلگیر کو، الوداع کیسے کہا تھا آپ نے شبیر کو۔ حسین اٹھے، ماں کی قبر انور کو قدموں کی جانب سے بوسہ دیا، عالم بے خودی میں الٹے پاؤں یہ کہتے ہوئے واپس لوٹے، الوداع اے امی جان، الوداع، الوداع بنت رسول، الوداع اے مالک ردائے تطہیر، الوداع، الوداع خاتون قیامت، الوداع، الوداع اے مرکز مہر و محبت، الوداع، الوداع بنت نبی خاتون قیامت، الوداع، میری امی جان، میرے دل کی راحت، الوداع، یاد رکھنا اب میرا وقت شہادت، الوداع، بھول نہ جانا کہیں امی میری فریاد کو، کربلا میں پہنچنا بیر خدا امداد کو۔ امام العالی مقام اسی عالم میں الوداع الوداع کہتے ہوئے امہات المومنین کے مزارات آئے اور ان تمام مقدس مزارات کو بوسے دیے، جنت البقیع کے دیگر مکینوں کو سلام کہا، پھر ابراہیم ابن رسول کی ننھی سی قبر پر حاضر ہوئے، قبر انور کو چوم کر فرمایا کہ محترم ننھے ماموں جان، آج حسین آپ کا بدلہ اتارنے کے لیے جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا میں اور آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیل رہے تھے، نانا جان کو دوہری خوشیاں حاصل تھیں، خدا تعالیٰ نے ہم دونوں میں سے ایک کو مانگ لیا تھا، نانا جان نے مجھے رکھ لیا اور آپ کو موت کے حوالے کر دیا، میں آپ کا فدیہ نہ ہو سکا لیکن آپ میرا فدیہ ہو گئے، ماموں جان مجھے معاف کر دینا، میں آج آپ کا قرض اتارنے کے لیے جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کرنا، آپ ابن رسول ہیں، شہزادہ مصطفیٰ ہیں، میرے ننھے ماموں جان، حسین کا سلام، الوداع۔ پھر آپ نانا کے حضور آ گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا سامعین محترم سماعت فرمائیے گا کل کے پروگرام میں۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ نگہبان۔